بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید اور فیصل افریدی، میں آپ دونوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ جب سے ہماری حکومت آئی ہے آپ نے شروع سے ہی ہمیں اس چیز کا احساس دلوایا کہ اگر پاکستان نے انڈسٹریلائز ہونا ہے تو ہمارا جو سب سے بہترین ایلائے ہے وہ چائنا ہے. اور آپ کے جو چائنا کے ساتھ کنیکشنز تھے اس سے آپ نے میرے ہوتے ہوئے تیسرا ہے نا، میں نے انوگریٹ کیا اپنی جو آپ باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے ہیں. تو میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں. اور آج چائنیز امبیسڈر ہمارے ساتھ ہیں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو چائنیز امبیسڈر ہیں ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کامرس سے ہے. یہ میئر رہ چکے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں، یہ ڈپلومیٹک کورس سے نہیں ہے، یہ ڈیولپمنٹ سمجھتے ہیں. اور جو پاکستان کا فیوچر ہے، اگر کسی ملک سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں وہ ہے چائنا، کیونکہ ان کا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے. ان کی پچھلے 30-35 سال میں چائنا نے جس سپیڈ سے ڈیولپ کیا اور جو طریقہ ان کا ڈیولپمنٹ کا ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان اسے سیکھ سکتا ہے. ان کی ڈیولپمنٹ کا جو ماڈل تھا، انہوں نے کیسے انڈسٹریلائز کیا، کیسے اسپیشل ایکسپورٹ زونز بنائے، باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آئے اور اس انویسٹمنٹ سے پھر انہوں نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی، انہوں نے انسینٹیوائز کیا ان کو، اس سے ان کی دولت بڑھی. جب ملک کی دولت بڑھی تو انہوں نے جو سب سے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا کام کیا، لوگوں کو غربت سے نکالا. یہ جو چائنا نے 70 کروڑ لوگوں کو پچھلے 30-35 سال میں غربت سے نکالا ہے، اس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں ہے. اور ہمارے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کا سارا فوکس ہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالنا ہے، اور ہم نے ڈیولپ یہ نہیں کہ امیر امیر ہوتا جائے اور وہ پھر وہ جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ، یہ جو ایک پرانا ایک نیو لبرل تھیوری تھی ڈیولپمنٹ کی، ہم اس میں نہیں بلیو کرتے بلکہ ان کی تھیوری میں بلیو کرتے ہیں کہ جب آپ نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھاتے ہیں تو تب اصل میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور انہوں نے ثابت کیا، اور دنیا کی میں سب سے تیزی سے آج اگر ایک کوئی ملک آگے بڑھ رہا ہے وہ چائنا ہے. تو ہمیں ان سے صرف یہی نہیں کہ ہم ان سے جو ہم چاہتے ہیں کہ ری لوکیشن ہو چائنیز انڈسٹری کی پاکستان میں، اسپیشل اکنامک زونز ہم نے بنائے ہیں، رشا کئی اور تین چار اور جو ہمارے زونز ہیں. ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ادھر چائنیز انڈسٹری کو ہم اٹریکٹ کریں، ان کو ری لوکیٹ کروائیں، اور ادھر سے پھر کوشش کریں کہ وہ پھر ایکسپورٹس بھی یہاں سے کریں پاکستان سے. ویتنام میں جو چائنیز انڈسٹری نے ری لوکیٹ کیا اور جو ایکسپورٹس، وہ بہت بڑا ایک ویتنام کی ایکسپورٹس کا حصہ بن چکا ہے. ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری پچھلے 50 سال سے حکومتوں نے کوشش ہی نہیں کی ایکسپورٹس بڑھانے کی. لہٰذا جو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، ہماری ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں. جو خسارہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اور مسلسل قرضے لینے پڑتے ہیں. پھر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑتا ہے، پھر اپنی اکانومی کو سکویز کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر مشکلات آتی ہیں. اور یہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اب، اور انشاءاللہ چائنیز کے ساتھ ہم بیٹھ کے پوری پروگرام کریں گے کیسے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں شروع میں. اور اب اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بڑا پوٹینشل ہے. ہم جن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اب، انشاءاللہ ایک ٹائم لیگ کے بعد ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی، لیکن شارٹ ٹرم میں ہم چائنیز سے پوری ہیلپ لیں گے. تو ایک تو انڈسٹری کے اندر، دوسری ایگریکلچر. پاکستان ایک ایگریکلچر ملک ہے اور یہاں جو ہماری پروڈکٹیوٹی ایگریکلچر کی وہ بدقسمتی سے بہت ہی نیچے ہے. اس کے اوپر کبھی کسی نے توجہ نہیں دی. تو چائنیز کے ساتھ ہم مل کے ابھی سے پروگرام بنا رہے ہیں
کیسے ہم اپنی سیڈ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں, کیسے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں. ان کے پاس جو ٹیکنیکس ہیں اور جو انہوں نے کیے ہیں وہ انشاءاللہ ان سے ہمارا پورا کوآپریشن. اور سی پیک کا جو اگلا اب جو اس کا اگلا حصہ آ رہا ہے اس کے اندر ایگریکلچر بھی شامل ہے. میں آپ کو جے ڈبلیو اور یہ جو ایم جی کا آپ نے آج یہ کیا ہے, کانٹریکٹ کیا ہے ان کے ساتھ, اور یہ جو آپ گاڑیاں پروڈیوس انشاءاللہ مارچ میں غالباً آپ کرنا شروع کریں گے, تو یہ اس لیے اچھا ہے پاکستان میں کہ اس سے اس کے جو ایفیکٹس جائیں گے ساری اکانومی کے اندر. آٹوموبیل انڈسٹری ایسی ہے کہ جس کی ریپل ایفیکٹ ساری اکانومی میں جاتے ہیں, اور صرف ایک ہی نہیں کہ ایک سیکشن گرو کرتا ہے بلکہ روزگار لوگوں کو دیتے ہیں, اس سے اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس سے پوری ڈاؤن دا لائن ساری جو کنیکٹڈ انڈسٹریز ہیں, جو آٹو پارٹس ہیں, سب کچھ ڈیولپ ہوتا ہے. تو یہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا, میں پھر سے مبارک آپ کو دیتا ہوں, اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ ہم اور اب جوائنٹ وینچرز کریں گے چائنیز کمپنیز کے ساتھ تاکہ ہم اور ان کو اٹریکٹ کریں پاکستان میں. میں آخر میں حماد نے بڑی تفصیل میں بتایا سب کو کہ پاکستان کا سچویشن کیا تھا جب ہمیں گورنمنٹ ملی, کس طرح کے چیلنجز تھے. پہلا سال ہمیں سٹیبلائز کرنے میں لگا اکانومی میں. جب بھی آپ اکانومی کو سٹیبلائز کرتے ہیں عوام کو ایک مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے, اور جو دوسرا سال تھا بدقسمتی سے اس میں کووڈ آ گئی, اور کووڈ میں اللہ کا میں خاص شکر ادا کرتا ہوں, اس کا کرم ہے کہ ہم جس طرح ہماری جو پالیسیز بنی, جس طرح ہم کووڈ سے نکلے ہیں. دنیا میں صرف 5-6 ملک ہیں جس کی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن مثال دیتا ہے کہ جس طرح پاکستان نے سٹیئر کیا, نیویگیٹ کیا اس مشکل وقت سے, کہ لوگوں کی جانیں بھی بچا لیں بیماری سے, اور ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھوک سے بھی بچا لیا. امریکہ جیسے ملک کے اندر لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی کھانا لینے کے لیے. ہمارے سے بہت امیر ملک, ادھر جو ان ملکوں کے اندر غریب لوگوں کا حال ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچا لیا. ہمارا تو ویسے ہی 25% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے تھے, تو ہمیں تو سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بیچارہ نچلا طبقہ پس جائے گا بالکل. اس میں اپنے احساس پروگرام میں ڈاکٹر ثانیہ کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے اتنے تھوڑے وقت میں اتنا زیادہ پیسہ اور اتنی شفافیت سے ڈسٹریبیوٹ کیا, جس سے کہ بہت ہمارا جو نچلا طبقہ تھا وہ بچ گیا. چیلنجز آگے بھی ہیں, اس سال اور بھی چیلنجز ہیں, اور وہ ہمارے نہیں ساری دنیا میں اس وقت چیلنج ہے کیونکہ سیکنڈ ویو آیا ہوا ہے. لیکن انشاءاللہ جو ہمارا تجربہ اس مشکل وقت سے 2 سال اور خاص طور پہ پچھلے سال جو ہمارا تجربہ ہوا ہے, انشاءاللہ ہم اب تیار ہیں ہر قسم کا چیلنج فیس کرنے کے لیے. یہ جو 2021 ہے یہ انشاءاللہ وہ سال ہوگا جب کہ ہم گرو کریں گے. ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری اس وقت بوم کر رہی ہے. سیمنٹ کی سیلز ریکارڈ پہ چلی گئی ہیں, اس کا مطلب کہ سیمنٹ جب استعمال ہوا تو اس کا مطلب کنسٹرکشن انڈسٹری چل پڑی ہے. جس طرح حماد نے مینشن کیا, ٹیکسٹائل انڈسٹری پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد آج ایسا چل رہی ہے کہ بالکل کیپیسٹی پہ ہے. ٹیکسٹائل کے ورکر نہیں مل رہے, مزدور نہیں مل رہے ٹیکسٹائل کے, فیصل آباد میں, سیالکوٹ میں اور گجرانوالہ میں, اور آگے آرڈرز ہیں. ہم سب سے برے صغیر میں سب سے تیزی سے اگر کوئی ریکور کیا ہے کووڈ سے تو پاکستان کیا ہے. ایکسپورٹس ہماری باقی جو ہمارے کمپیٹیٹرز تھے ان سے تیزی سے بڑھ رہی ہیں. تو پاکستان اب ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے. یہ جو سال ہے ہمارا 2021 کا, اس میں ہماری جو پالیسی ہے بڑی سمپل ہے. ہم نے بزنس فرینڈلی پالیسیز بنانی ہیں. ہم نے اپنی انڈسٹری کی مدد کرنی ہے, خاص طور پہ جو ہماری انڈسٹری نگلیکٹ ہوئی, پیچھے رہ گئی, انڈسٹریلسٹ پیچھے رہ گیا, ہم نے پوری ان کو انسینٹیوائز کرنا ہے. اور جو ویلتھ کریشن ہوگی, جو ہمارے ملک میں دولت بڑھے گی, اس ساری دولت کا ہم استعمال کریں گے لوگوں کو غربت سے نکالنے کے لیے. ہمارا جو احساس پروگرام ہے, میرے جو اس سال کے اندر جو میں اپنے آپ کو ٹارگٹس دیے ہیں وہ یہ کہ ایک یونیورسل ہیلتھ کوریج جو ہمارے صوبے ہیں پختونخوا کے, پنجاب اور
اور جی بی اس سال کے اینڈ تک یونیورسل ہیلتھ کوریج یہ امیر ملکوں میں بھی نہیں ہوتی کہ ہر گھرانے کے پاس ہیلتھ انشورنس ہوگی، تاکہ کہیں بھی اگر ان کو کوئی کسی بھی ہسپتال میں جا کے وہ اپنے ہیلتھ انشورنس کارڈ کے ذریعے وہ اپنا علاج کروا سکیں گے۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، یہ امیر ملکوں میں بھی اس طرح کی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے۔ اور دوسرا جو انشاءاللہ میں اب پروگرام لانچ کرنے لگا ہوں احساس پروگرام کے ذریعے، اور جس میں میں ساری قوم کو انوالو کروں گا، کہ وہ پروگرام یہ ہے کہ کوئی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے۔ ہماری اب پوری کوشش یہ ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ایریاز ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے جدھر جدھر سب سے زیادہ لوگوں کو جدھر بھوک ہے، اور ہم سارا ملک اس میں این جی اوز کو، اپنے جو لوگ خیرات دیتے ہیں، پاکستان میں بہت خیرات دی جاتی ہے، ان کے ساتھ گورنمنٹ احساس پروگرام یہ مل کے کوشش یہ ہے کہ سال تک ہم یہ پورا اپنا پروگرام جب انفولڈ کریں، جو ڈیولپ کر رہے ہیں ابھی، کہ انشاءاللہ ایک یہ وہ ملک بن جائے گا کہ کوئی پاکستانی بھوکا نہیں سوئے گا۔ شکریہ۔